زوبی ٹی وی کے معزز دوستوں، میرا نام ہے فیضان زبیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین میں سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو نے جب چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ہی ذات میں باقی رکھی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی اور روزگار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے حکم ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم اور تم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جو میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہ دیکھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ دوستوں، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی؟ حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ الہی عز و جل کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ جب اللہ عز و جل نے بیمار کرنا منظور فرمایا تو میں تندرست کیوں ہوں؟ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ایک اور روایت ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔